بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پہ ابھی نئے آئے ہیں ان کو دل سے خوش آمدید، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کے میرے ساتھ اپنی سچی آپ بیتی شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں پنجاب سے ریحان نے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں ریحان کی سچی آپ بیتی۔ ریحان بتاتے ہیں کہ یہ آج سے 16 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم پنجاب کے ایک شہر میں رہتے ہیں۔ رمشا سے میری ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ پہلی نظر میں ہی وہ میرے دل کو بھا گئی اور میں اسے اپنے ہم سفر بنانے کا ارادہ اپنے دل میں کر لیا۔ میں اکلوتا تھا اور رمشا بھی اپنے گھرانے میں اکلوتی تھی۔ اپنی پسند کا اظہار میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے کیا تو میری امی نے صاف انکار کر دیا، لیکن رمشا سے شادی کرنا میری ضد بن چکی تھی اور اس ضد کے آگے میرے گھر والوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور رمشا نے بھی خودکشی کی دھمکی سے اپنے گھر والوں کو راضی کیا۔ شادی تو ہماری ہو گئی، لیکن ہم دونوں کے گھر والے اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، لیکن میں اور رمشا بہت خوش تھے اور ہمیں اپنے اس فیصلے پر بالکل بھی شرمندگی نہ تھی۔ دن اور راتیں عید اور شب رات کی طرح گزر رہے تھے۔ شادی کے بعد میری امی کا رویہ میری بیوی کے ساتھ روایتی ساسوں کی طرح تھا۔ ان کو رمشا کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا بالکل بھی نہ بھاتا تھا۔ میری بیوی پورا دن گھر کا کام کرتی، لیکن پھر بھی امی کو رمشا سے شکایت ہی رہتی تھی۔ اس کو برا بھلا کہنا، طرح طرح کے نفرت و حقارت کے القابات سے نوازنا امی کا کام تھا، اور میری بیوی ہر بات میری وجہ سے برداشت کرتی، کبھی بھی مجھ سے کوئی شکایت نہ کرتی۔ اور دوسری طرف میرے سسرال میں بھی میں کوئی پسندیدہ داماد نہ تھا، اور جب کبھی میں رمشا کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا تو میری ساس مجھے مروتاً بھی بیٹھنے کا نہ کہتی اور پانی تک کا نہ پوچھتی۔ میری ساس مجھے تانے دیتی، جلی کٹوی باتیں سناتی، اور جب کبھی میں رمشا کے ساتھ اس کے گھر رک جاتا تو وہ رمشا کو کریت کریت کر پوچھتی، رمشا تمہارے سسرال والے تم سے بہت کام کرواتے ہیں، دیکھو کیسے لاڈوں سے میں نے اپنی بچی کو پالا تھا، کیسے سسرال والے ہیں، میری بچی کو کس قسم کا دکھ دے رہے ہیں، خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ایسے سسرال والے، میں کہتی ہوں لات مار آؤ ایسے سسرال والوں کو۔ ان کی باتوں سے میں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا، کیونکہ میں بھی یہ سب رمشا کی محبت میں برداشت کر رہا تھا۔ وہ میرے لیے دل و جان سے زیادہ عزیز تھی۔ کبھی رمشا کو کچھ نہ بولتا، کیونکہ وہ بھی یہ سب میرے گھر میں برداشت کر رہی تھی۔ اگرچہ ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے، اگر ہماری شادی اب تک چل رہی تھی تو صرف میری اور رمشا کی قربانی اور محبت کی وجہ سے۔ یہ سال ہماری زندگی کے بدترین سال تھے، اور 7واں سال ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو گیا، اور وہ تھا بچے کی خواہش۔ امی کو اپنے پوتے کی بہت خواہش تھی۔ بچہ تو مجھے اور رمشا کو بھی چاہیے تھا، لیکن اللہ کے کاموں میں کیا دخل اندازی، اور ویسے بھی ہم دونوں خاندانوں کی رویوں سے ڈرے ہوئے تھے، اور میری امی کا کہنا تھا کہ اب رمشا سے تجھے کوئی اولاد نہ ملنے والی، اب تم دوسری شادی کر لو۔ اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ رمشا کی امی بھی رمشا کو یہی سب کہتی تھیں، رمشا کو مجبور کرتی تھیں مجھ سے طلاق لے لو، کیونکہ مجھ میں ہی کوئی کمی ہے۔ ان باتوں نے مجھے اور رمشا کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ مجھ سے زیادہ رمشا اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر رہی تھی، اور پھر ایک دن رمشا نے مجھ سے بولا، ریحان مجھے ایک مزار کا پتہ چلا ہے، ہمیں اس مزار پر جانا چاہیے، کیونکہ وہاں سے کوئی بھی نامراد ہو کر واپس نہیں آتا۔ رمشا کی یہ بات سن کر
میں غصے اور حیرت سے بولا، رمشا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم ایسی جاہلانہ باتوں پر یقین رکھتی ہو؟ تو رمشا بولی، ایک دفعہ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے رمشا کی بات کاٹی اور اس کو بولا، رمشا تم اپنے دماغ سے یہ بات کھرچ کر نکال دو، ہم ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کا موڈ بہت خراب ہو گیا اور وہ کچھ کہے بنا ہی سو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میری اور رمشا کی کسی بات پر بحث ہوئی تھی اور مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ پھر کچھ دن بعد وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی تو میں اس کو چھوڑنے گیا۔ ہم جیسے ہی گھر پہنچے تو اس کی امی نے اس کو دیکھتے ہی بولا، رمشا بیٹی تم آ گئی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ تو رمشا میرے ساتھ اندر داخل ہوئے بولتی، امی ایسی بھی کیا ضروری بات ہے؟ تو رمشا کی امی بولی، بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے رمشا کو بولا اور مجھے ایسے اگنور کیا جیسے کہ میں وہاں پر ہوں ہی نہیں۔ برا تو مجھے بہت لگا لیکن میں رمشا کی وجہ سے یہ سب برداشت کر گیا۔ رمشا کی امی بولنا شروع ہوئی، رمشا مجھے تمہارا یہ چہرہ دیکھا نہیں جاتا، تمہارے سسرال والے تو جلاد ہیں اور تمہارا شوہر تو تمہارا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا۔ تم میری بیٹی اتنی پیاری ہو، تمہیں تو کوئی بھی اچھا اور امیر لڑکا مل جائے گا۔ تم ایک اشارہ کرو تو یہاں رشتوں کی لائن لگ جائے گی، اور جو تمہارا شوہر ہے نا، اس میں جو کمی ہے وہ کسی صورت پوری نہیں ہوگی اور تم بے اولاد رہ جاؤ گی، اولاد سے محروم رہ جاؤ گی۔ تم اس درد بھری زندگی سے نجات حاصل کر لو اور دوسری شادی کر لو۔ آنٹی نے یہ الفاظ ایسے بولے جیسے ان کے لیے یہ سب نارمل ہو۔ یہ سن کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور پھر میں نے بولا، کیا بول رہی ہیں آپ نہیں جانتی کہ رمشا میری بیوی ہے، کیا بکواس کر رہی ہیں؟ اور غصے کی وجہ سے میں اپنے اوپر بالکل بھی کنٹرول نہ رکھ سکا، لیکن ان پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ پرسکون لہجے میں بولی، بیٹا رمشا ابھی تمہاری بیوی ہے، کل نہیں ہوگی۔ اور پھر میں نے غصے میں رمشا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو وہاں سے باہر لے آیا۔ مجھے اس ماں پر حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی ماں کیسے اپنی بیٹی کا گھر برباد کر سکتی ہے۔ رمشا مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرے دماغ میں تو آندھی اور طوفان چل رہا تھا، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے رمشا سے کہا کہ رمشا کہاں ہے وہ مزار؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی اور اسی وقت وہاں چلوں گا۔ اس وقت رمشا کی آنکھوں سے آنسو زر قطار بہہ رہے تھے اور یہ سن کر حیرت اور خوشی سے بولی، تم جانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا بالکل، لیکن تم اپنا یہ رونا دھونا بند کرو۔ پھر رمشا نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے راستہ سمجھانے لگی۔ جب ہم مزار پہنچے تو وہاں کافی لوگ موجود تھے جو کہ دعائیں مانگ رہے تھے اور چڑھاوے چڑھا رہے تھے۔ پھر میں نے بھی 2000 کا چڑھاوا چڑھایا اور پھر منت مانگی اور رمشا نے منت مانگی اور وہاں سے نمک اٹھا کر کھایا۔ پھر وہاں سے ہم نے لنگر لیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پیٹ بھر کر ہم نے کھانا کھایا۔ جب ہم گھر پہنچے تو امی نے پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا اور وہ بول رہی تھیں، ان کو سیر سپاٹے کی پڑی ہے، گھر کی کوئی ہوش نہیں ہے، میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں ہے کہ میں یہ پورا گھر سنبھال سکوں۔ خدا نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی جورو کا غلام ہے۔ میں امی کو چپ کروانے لگا اور رمشا جلدی جلدی گھر کے کام سمیٹنے لگی۔ اسی طرح بوریت والے دن گزرنے لگے۔ میرا آفس سے گھر آنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور پھر دوسرے ہی ماہ رمشا نے ہم سب کو خوشخبری سنا دی، جسے سن کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی کا چڑچڑا پن 9-2-11 ہو گیا اور وہ رمشا کو ہر پل جو جلی کٹی سناتی تھیں، کام چور، ہڈ حرام جیسے خطابات سے نوازا جاتا تھا، اب رمشا کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جانے لگا۔ امی اس سے کوئی کام نہ کرواتی، زندگی ایک دم پرسکون ہو گئی۔ میرا اور رمشا کا صبر رنگ لایا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، اسی لیے بنا کسی پرواہ کے گزر رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اچھا وقت جلدی گزر جاتا ہے اور برا وقت ایک ایک پل
صدیوں کے برابر محسوس ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے 7 برس کیسے گزرے تھے یہ ہم اور ہمارا خدا جانتا ہے۔ یہ خوشی کا وقت وہ آیا، بہت تیز رفتاری سے گزر رہا تھا۔ مجھے اپنے بچے کو گود میں کھلانے کے کچھ دن ہی رہ گئے تھے اور سارا خاندان رمشا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن رمشا نے مجھ سے کہا، ریحان، میں ایک مرتبہ پھر مزار پر حاضری دینا چاہتی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا، رمشا، ہم بچے کے ہوتے ہی مزار پہ ضرور حاضری دیں گے۔ وہ بولی، میں آج ہی جانا چاہتی ہوں، میری بات مان لو، مزار زیادہ دور نہیں ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن کی وجہ سے میری گود ہری ہونے والی ہے اور میں ماں کے مرتبے پر فائز ہونے والی ہوں۔ ہماری خزاں رسیدہ زندگی میں جو نئی کونپلیں پھوٹنے والی ہیں، یہ مزار کی مہربانی ہے۔ مزار میں ایک مرتبہ پھر حاضری دینا چاہتی ہوں۔ رمشا مجھے مسلسل فورس کر رہی تھی اور میں بے بس ہو گیا۔ اس کی بات مان لی، لیکن امی کو پتہ لگا تو انہوں نے ہنگامہ کیا۔ آخری کے دن ہے، سفر میں طبیعت خراب ہو سکتی ہے بیٹا، لیکن رمشا کی ضد کے آگے ہمیں ہار ماننا پڑی۔ ہم مزار پر چلے گئے اور رمشا نے پہلی کی طرح نمک کھایا اور اپنے بچے کی صحت کے لیے منت مانگی۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو عصر کا وقت تھا، لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا آگے آئے تو بادلوں نے اچانک گھٹا کا رنگ دھاڑ لیا اور رات کی تاریکی چھا گئی۔ ہر سمت رات کا سماں لگنے لگا۔ میں خوفزدہ تو بہت ہو رہا تھا، لیکن رمشا کے سامنے میں یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے میں بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ ہمارے شہر سے مزار دور نہ تھا اور واپسی پر شہر کی جانب 2 راستے نکلتے تھے۔ میں رمشا کو دلاسے دینے کے چکر میں جنگل والے راستے پر نکل گیا۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا، کافی آگے جا کے مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا، راستے میں رمشا کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا اور میں بہت سلو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ کہیں کوئی آبادی نظر آ جائے، اور سچ ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ ہماری گاڑی جنگل کراس کر کے قبرستان کی حدود میں داخل ہو گئی۔ قبرستان کے ارد گرد کافی ساری جھاڑیاں اور درخت تھے۔ یہ سارا ماحول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن قبرستان میں ایک طرف ہلکی ہلکی زرد رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے ایک جگہ گاڑی روک دی، کیونکہ ایک طرف مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی انسان یا جانور تھا جو اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے گاڑی اس لیے روکی کہ خدا کرے وہ انسان ہی ہو اور ہماری کوئی مدد کر سکے۔ چند سیکنڈ بعد میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت ہے۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا سا ایک اوور کوٹ جیسا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے لمبے بال ہوا میں جھول رہے ہیں، اور وہ گاڑی کے پاس آئی اور بولی، اپنی بیوی کو سنبھالو اور میرے پیچھے آؤ۔ میں نے رمشا کو سنبھالا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ ایک جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے مجھے بولا کہ تم باہر ہی رکو۔ وہ رمشا کو لے کر اندر چلی گئی۔ میں اس وحشت ناک قبرستان کے سامنے کھڑا تھا۔ اتنا خوفناک منظر تھا کہ میں بتا نہ پاؤں گا، اور قبروں کے تو آس پاس نیم، ریچھ اور شیشم کے درخت تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اندر گیا تو وہاں پر 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ برتن اور مٹی کا چولہا ایک طرف بنا ہوا تھا۔ رمشا چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پاس کالے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا بچہ تھا۔ میں نے اپنے بچے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ بچہ مجھے بغیر آنکھیں جھپکے دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ پھر اس نے ایک دم آنکھیں بند کر لیں۔ پھر بس اس عورت کی کوئل جیسی آواز جھونپڑی میں گونجی۔ اس نے بولا کہ تم آرام کر لو، تھک گئے ہو۔ اس کی آواز سن کر مجھ پر ایسا نشہ طاری ہوا اور میں نے فوراً اس کی بات مانی، اور جیسے ہی چارپائی پر لیٹا تو نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن کافی چڑھ چکا تھا اور رمشا اب تک سو رہی تھی، اور وہ مجھے، عورت اور میرا بچہ، کہیں ان کا نام و نشان نہ تھا۔
میرے تکیے کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس کا کونا تکیے سے باہر جھانک رہا تھا اور اس پہ خوش خط کر کے لکھا تھا، تم کیا سمجھتے میں انسان ہوں؟ خیال تو تمہیں رات میں بھی تمہارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ انجان راستے میں اس وقت میں کیا کر رہی ہوں، ایک عورت، لیکن میرے علم کی وجہ سے میں نے تمہارے دماغ پہ اپنا قبضہ کر لیا اور تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا۔ تم نے اور تمہاری بیوی نے ایک ڈھونگی مزار پر جا کر خدا سے مانگنے کی بجائے ایک قبر سے فریاد کی۔ تمہارے رو رو کر اس مزار پر فریاد کر رہی تھی جس درخت کے نیچے تم لوگوں نے بیٹھ کر لنگر کھایا تھا، میں اسی درخت پر رہتی ہوں۔ اور تمہاری بیوی وہاں کا نمک کھایا، وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس سے اس کی گود ہری ہوئی ہے۔ اس نے اللہ پہ توکل نہیں کی اور تم دونوں نے اس مزار کے دین کو اپنا سمجھا، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا۔ اور پھر آخری ایام میں بھی تمہاری بیوی اس مزار پر آئی، اس نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس ڈھونگی مزار پہ آ کر ان کا شکریہ ادا کر رہی، وہ جو خود اللہ کی طلب کے لیے وہاں لیٹے ہیں۔ خیر، اب تمہیں اس چیز کی سزا ملے گی کیونکہ تم نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر لنگر کھایا تھا وہ ہمارا درخت ہے اور میں اس کی رہنے والی ہوں، میں ایک جن زادی ہوں، اور سزا کے طور پہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں کیونکہ تم نے رب پر توکل نہیں کی تھی، تم نے مزار کی دین کو دین سمجھا اور وہاں ہمارا قبضہ ہے، تو اس لیے اب یہ بچہ بھی ہماری ملکیت ہے، اور رونے پیٹنے کے علاوہ میں اور میری بیوی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور میری بیوی نے بھی جب وہ خط پڑھا تو اس کا رو رو کے برا حال ہو گیا، اور ہم لوگوں نے اسی وقت اللہ سے اپنے کیے کی بہت معافی مانگی، بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، اور کیا کر سکتے تھے، آ کے اپنی امی کو بھی سب حقیقت سے آگاہ کیا، اور وہ بھی سن کر بہت افسردہ ہوئیں، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ ایسی جگہوں پہ مت جاؤ، صرف اور صرف اللہ سے مانگو کیونکہ اللہ دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور اللہ چاہے جس کو دے اور اللہ جسے چاہے نہ دے۔ خیر، ہم نے اپنے رب سے اپنے کیے کی بہت بہت معافی مانگی، اور پھر اللہ پاک نے ہمیں اگلے سال 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، اور ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک تو نے ہمیں اور بری چیزوں سے بچایا اور ہمیں انعام سے نوازا۔ تو یہ تھی ریحان کی سچی آپ بیتی، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔